اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے، آنکھوں میں جو بھر لو گے تو کانٹے سے چبھیں گے، آنکھوں میں جو بھر لو گے تو کانٹوں سے چبھیں گے، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے، دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ، دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرا ہاتھ، مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہے، یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں، یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہے۔ کے جنرل سیکریٹری جناب محمد افتخار سیفی صاحب جان صاحب کے ساتھ کا کلام آپ کی وضع کر رہے تھے۔ اس سے کیا ہے کہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان کی اس طرح پہ کلام سنا جائے گا۔ تو آئیے مبین شیخ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ مائک پہ آئیں اور کلام سنیں۔ بہت شکریہ صاحب، انوار صاحب، رضوان صاحب، پریزیڈنٹ روٹی صاحب اور مجید صاحب۔ حضرت صاحب عنوان خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے، مسجد میں سجدہ تیرا، مسجد میں سجدہ تیرا، مندر میں ہاتھ جڑا میرا، عبادتیں تو جھگڑے مٹانے کے لیے ہے، گھر چلا تیرا تو آگ مجھ تک بھی آئے گی، گھر چلا تیرا تو آگ مجھ تک بھی آئے گی، یہ اخبار تو بس خبریں دکھانے کے لیے ہے، کچی کشتی تنہا مجھدار ساتھ طوفانی بلچن، کچی کشتی تنہا مجھدار ساتھ طوفانی بلچن، یہ گہرائی تو سبھی کو ساتھ لے جانے کے لیے ہے، سونے سا دل لوہے سے جذبات، سونے سا دل لوہے سے جذبات، اس پہ بے حد غربت، سونے سا دل لوہے سے جذبات، اس پہ بے حد غربت، یہ سلسلے تو پیار جلانے کے لیے ہے، میرے پرکھوں کی زمین اس پر قرضہ بے حد، میرے پرکھوں کی زمین اس پر قرضہ بے حد، یہ حالات تو اب سرکاریں دلانے کے لیے ہیں، میرے پرکھوں کی زمین اس پر قرضہ بے حد، یہ حالات تو اب سرکار ہلانے کے لیے ہیں، چند الفاظوں سے مبین کب غزل مکمل ہوئی، یہ تو بس شاعروں سے دوستی نبھانے کے لیے۔ علی ملیر کوٹلا کی نوجوان نسل کی نوجوان نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان شاعر سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جو بہت کم عمر میں اچھا شعر کہنے اور اچھا شعر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میری مراد عارف سیفی صاحب سے، اور آپ کی کریم شخص کلام آپ کے پیش کرنے عارف سیفی بہت اچھا کہتے ہیں، سمجھتے کہتے ہیں اور سمجھتے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو ذرا ہوش میں لانے کے لیے، لوگوں کو ذرا ہوش میں لانے کے لیے ہے، اشعار میرے پیار سکھانے کے لیے ہے، مطلب صحیح ہے، اغیار سے باتیں جو چھپانے کے لیے ہے،
अगयार से बातें जो छुपाने के लिए है, तुझको तो वो सारी ही बताने के लिए है। और बतौर खास देखूं तेरी आंखों को तो लगता है मुझे यूं, देखूं तेरी आंखों को तो लगता है मुझे यूं, मैं खाने जहां के ये भुलाने के लिए है। और खुशबू से तेरी तुझको मैं पहचान सकूंगा, खुशबू से तेरी तुझको मैं पहचान सकूंगा, आंखें तो तेरी ख्वाब सजाने के लिए हैं। और जब भी तू उठी है जो अशार कहे हैं, जब भी तू उठी है जो अशार कहे हैं, तुझको ही मेरी जाने मनाने के लिए है, तुझको ही मेरी जाने मनाने के लिए है। और चेहरा हो के गर्दन हो, आंखें हो के जुल्फे, चेहरा हो के गर्दन हो, आंखें हो के जुल्फे, धड़कन ये मेरे दिल की बढ़ाने के लिए है। खोया तेरी यादों में तो, खोया तेरी यादों में तो महसूस हुआ ये, खोया तेरी यादों में तो महसूस हुआ ये, गम सारे जहां के ये भुलाने के लिए है। और मैंने जो किए हैं वो सियासी न समझ तू, मैंने जो किए हैं वो सियासी न समझ तू, वादे जो किए सारे निभाने के लिए है। मैंने जो किए हैं वो सियासी न समझ तू, मैंने जो किए हैं वो सियासी न समझ तू, वादे जो किए सारे निभाने के लिए है। और जिन फूल से हाथों में है तलवार उठाई, जिन फूल से हाथों में है तलवार उठाई, वो हाथ दुआओं में उठाने के लिए है। जिन फूल से हाथों में है तलवार उठाई, जिन फूल से हाथों में है तलवार उठाई, वो हाथ दुआओं में उठाने के लिए है। और लगता है तारीफ में लिखे हैं जो आरिफ ने मेरी जान, तारीफ में लिखे हैं जो आरिफ ने मेरी जान, ये लफ्ज तेरे दिल को बढ़ाने के लिए। जनाब आरिफ सैफी साहब आपके दरमियान कलाम पेश कर रहे थे। सामीन मलेरकोटला को ये शर्वाज है कि जहाँ नशस्त होती है दरी या गैर दरी, जहाँ शोरा तशरीफ लाते हैं वहाँ हमारे सामीन भी तशरीफ लाते हैं। और अक्सर देखते हैं मज़हब भाई जितने पढ़ने वाले होते हैं उतने ही सुनने वाले होते हैं। ये हमारी रिवायत है सरसरी मलेरकोटला की, आप इसे संभाल कर रखें। मैं खैर मकदम करता हूँ डॉक्टर रफ़ी साहब का, मास्टर परवेज साहब का, हमारे सहारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सर अजहर मरीम साहब का, यासीन साहब का। एक बार मैं सारे नाम कर सकता हूँ लेकिन याद करते रहेंगे आपको। बड़े ही अदब के साथ जनाब मास्टर शेख शब्बीर हुसैन साहब से गुजारिश के वो अपना कलाम लेकर आप लोगों के दरमियान आए। आप तरी महफिल का हिस्सा हैं। तरी गज़ल आपके दरमियान मास्टर शब्बीर हुसैन साहब। दुनिया में जितने लोग हैं जाने के लिए है, दुनिया में जितने लोग हैं जाने के लिए हैं, दुनिया में जितने लोग हैं जाने के लिए हैं, जाते हुए कुछ लोग भुलाने के लिए, जाते कुछ लोग भुलाने के लिए है। हर कदम पे रूठने की उनमें अदा है, हर कदम पे रूठने की उनमें अदा है। हम ही फकत हर बार मनाने के लिए, हम ही फकत हर बार मनाने के लिए हैं।
فرصت اگر ملے تو ذرا آئیے ایک دن، فرصت اگر ملے تو ذرا آئیے ایک دن، دکھڑے تمہیں کچھ خاص سنانے کے لیے ہے۔ نعروں کو انقلاب کے کمزور نہ سمجھو، نعروں کو انقلاب کے کمزور نہ سمجھو، سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے ہے، سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے ہے۔ کیسے عزیز ہے یہ زمانے میں آج کل، کیسے عزیز ہے یہ زمانے میں آج کل، لفظوں سے گھر میں آگ لگانے کے لیے ہے، لفظوں سے گھر میں آگ لگانے کے لیے ہے۔ تعبیر ان کی کچھ نہیں علم و شعور میں، تعبیر ان کی کچھ نہیں علم و شعور میں، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے۔ افسوس ہے شبیر ان حالات کو دیکھو، افسوس ہے شبیر ان حالات کو دیکھو، اردو زبان و فن کو مٹانے کے لیے۔ شیخ شفیع حسین صاحب جو آپ کی عدالت میں قریب نظر دے کر کے آپ کی خدمت کے، تو آئیے احسان حبیب صاحب سے گزارش کریں کہ وہ مائک پہ آئیں اور کلام سے بولیں۔ احسان حبیب سنبھل کر کہتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، دونوں زبانوں میں کہتے ہیں، اردو اور پنجابی میں۔ صدر صاحب غیر قریب بھی پڑھ سکتا ہے کوئی؟ جو گاؤں ہے چلی ہوئی یہ تو قریب ہی ہے، ہاں جی، جو لوگ کسی گائے ہیں قریب نہیں کہہ سکے کسی وجہ سے، بعد میں ہو چاہوں جی جی جی، لیکن یہ جو ٹیمپو بنے گا یہ سب پہ ہی رکھنے کے لیے وہ غلط قریب ہونا چاہیے۔ جی پڑھو جی، چلو کوئی نہیں۔ بہت شکریہ احسان حبیب صاحب، مجھے لگتا تھا کہ آپ کہہ کے لائے ہیں، آئندہ کہہ کے لائیے گا۔ تو میرے بھائی ڈاکٹر صالح جمیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر صالح جمیل صاحب کئی کتابوں کے خالق ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، افسانے کی دنیا سے اردو دنیا میں، غزل کی دنیا میں قدم رکھا، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ۔ صالح جمیل براڑ صاحب، سب گیت کہاں رنگ جمانے کے لیے، سب گیت کہاں رنگ جمانے کے لیے ہیں، کچھ نغمے فقط دل ہی جلانے کے لیے۔ سب گیت کہاں رنگ جمانے کے لیے ہیں، کچھ نغمے فقط دل ہی جلانے کے لیے ہیں۔ آکاش میں پھیلے ہوئے یہ چاند ستارے، بہت اچھا کہہ رہے ہیں، آکاش میں پھیلے ہوئے یہ چاند ستارے کب راہ زمینوں کو دکھانے کے لیے، آکاش میں پھیلے ہوئے یہ چاند ستارے کب راہ زمینوں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ اور شعر ہے، بن سکتے ہیں کب، بن سکتے ہیں کب ان کے چٹانوں میں نشیمن، بن سکتے ہیں کب ان کے چٹانوں میں نشیمن، جو گھونسلے شاخوں پہ بنانے کے لیے ہیں، کیا کہنے، گھونسلے شاخوں پہ بنانے کے لیے ہیں، صدیوں سے جلا رکھے ہیں، صدیوں سے جلا رکھے ہیں جو دیپ وفا کے، صدیوں سے جلا رکھے ہیں جو دیپ وفا کے، یہ راہ زمانے کو دکھانے کے لیے۔ اور ہولی ہو کوئی عید دیوالی کے ہو گرپرو، ہولی ہو کوئی عید دیوالی کے ہو گرپرو، تہوار یہ سب جشن منانے کے لیے، ہولی ہو کوئی عید دیوالی کے ہو گرپرو، ہولی ہو کوئی عید دیوالی کے ہو گرپرو، تہوار یہ
تہوار یہ یہ سب سب جشن جشن منانے کے لیے ہیں. اور شعر ہے کچھ لوگوں کی تقدیر میں تعمیر ہے ان کی. کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کی تقدیر میں تعمیر ہے ان کی. کچھ لوگ کے گھر بار جلانے کے لیے ہیں. کچھ لوگ کے گھر بار جلانے کے لیے ہیں. کرتا ہے قدر دل سے سگندانوں کی سالک. بہت اچھا. کرتا ہے قدر دل سے سگندانوں کی سالک. دنیا میں یہ سب پیار بڑھانے کے لیے ہیں. میں بسمہ علیہ سکن کی جانب سے آج کا ناظم ہونے کے ناطے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کروا دوں. بہت ہی واہ واہ میرے دوست ساجد اشاق صاحب تشریف لائے ہیں. بسمہ علیہ سکن کے ناظم ہیں. اپنی ڈیوٹی بہت جلد سنبھالیں گے انشاءاللہ کیونکہ میرا وعدہ یہی تک تھا. تو آئیے مشتاق جوش صاحب سے مؤدبانہ گزارش کریں کہ وہ مائک پہ آئیں. میں خیر مقدم کرتا ہوں اردو رابطہ کمیٹی ایک جناب ظہور احمد ظہور صاحب کا علی ضمیر صاحب کا کہ وہ بھی آج کی نشست میں تشریف لائے. آپ کا بسمہ علیہ سکن کی جانب سے خیر مقدم ہے. آپ جیسے بڑوں کی ہی سرپرستی میں یہ نشستیں روشن ہیں اور امید کرتے ہیں آپ اسی طرح آتے رہیے گا. بسمیں نشست کی رہیں گی. مشتاق جوش صاحب طرح پر نظر دے کر کے آپ کی نظریں جو تیری دل پہ نشانے کے لیے ہے. نظریں جو تیری دل پہ نشانے کے لیے ہے. ایک زخم نیا روز لگانے کے لیے. نظریں جو تیری دل پہ نشانے کے لیے ہے. ایک زخم نیا روز لگانے کے لیے ہے. چلیے آنکھوں کو سکھا لائے ہو انداز تکلم. آنکھوں کو سکھا لائے ہو انداز تکلم. یہ ہوش بھلا کس کے اڑانے کے لیے. آنکھوں کو سکھا لائے ہو انداز تکلم. یہ ہوش بھلا کس کے اڑانے کے لیے ہے. بہت شکریہ. کم ظرفوں کے احسان جتانے پہ نہ جاؤ. کم ظرفوں کے احسان جتانے پہ نہ جاؤ. احسان کو کرتے ہی جتانے کے لیے. کم ظرفوں کے کم ظرفوں کے احسان جتانے پہ نہ جاؤ. احسان کو کرتے ہی جتانے کے لیے ہے. رکھتے ہیں انہیں اپنے تبسم میں چھپا کر. رکھتے ہیں انہیں اپنے تبسم میں چھپا کر. یہ زخم نہیں وہ جو دکھانے کے لیے ہے. یہ زخم نہیں وہ جو دکھانے کے لیے ہے. کچھ لوگوں کا مقصد ہے فقط پیار بڑھانا. کچھ لوگوں کا مقصد ہے فقط پیار بڑھانا. کچھ لوگ یہاں آگ لگانے. کچھ لوگوں کا مقصد ہے فقط پیار بڑھانا. کچھ لوگ یہاں آگ لگانے کے لیے ہیں. یہ کم وقت وہ رشتوں کی تباہی پہ بزد ہے. کم وقت وہ رشتوں کی تباہی پہ بزد ہے. رشتے جو محبت کو نبھانے کے لیے ہے. کم وقت وہ رشتوں کی تباہی پہ بزد ہے. رشتے جو محبت کو نبھانے کے لیے ہیں. سوچے گا بھلا کون نئی نسل کے بارے. سوچے گا بھلا کون نئی نسل کے بارے. ماں باپ تو اب پیسہ کمانے کے لیے
सोचेगा भला कौन नई नस्ल के बारे में, माँ बाप तो अब पैसा कमाने के लिए है। क्या कहने, जो अश्क किसी दर्द भरी आह से टपके, जो अश्क किसी दर्द भरी आह से टपके, जालिम को वो दुनिया से मिटाने के लिए है, जालिम को वो दुनिया से मिटाने के लिए है। ये देखिए, फिरौन तेरे दर पे भला कब झुकेंगे, फिरौन तेरे दर पे भला कब झुकेंगे, हक बात पे जो सर को झुका, हक बात पे जो सर को कटाने के लिए है, हक बात को, हक बात पे जो सर को कटाने के लिए है। देखिए ये शहद से अल्फाज, ये मस्ती भरा लहजा, ये शहद से अल्फाज, ये मस्ती भरा लहजा, ये जाल नए किसको फंसाने के लिए, ये शहद से अल्फाज, ये मस्ती भरा लहजा, ये जाल नए किसको फंसाने के लिए है। ऐ जोश तेरे ज़हन में जो भी है इरादे, ऐ जोश तेरे ज़हन में जो भी है इरादे, तहरीन ताल्लुक़ को बचाने के लिए है। ये आज के करम से गज़ल आपके पेश कर रहे थे सामने, इससे पहले कि मैं अपने शायर को पेश करें तो हालांकि जैसा कि हमारे साहिब सदर ने कहा कि ये कैंप जो है वो ऐसे ही चलता रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं अगर गाने बगाने उनको भी सुन लिया जाए और टेस्ट भी होता रहेगा। तो मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हाजी अब्दुल गफ्फार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि मैं अगले शायर को आपके रूबरू पेश करूँ। क्योंकि एक ही बार में कलाम पढ़ते रहेंगे, एक ही बार में सदाकती कलमात की अपने ख्यालात का इजहार रहेगा, वो रिवायत के अनुसार रहता है, लेकिन थोड़ा प्रोटोकॉल से हट कर के भी इंसान को कभी कभी दे देते हैं। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब मैं बहुत ही छोटा जिहा प्रोग्राम सुन के आया सीगा जुड़े कि बहुत ही छोटा जिहा प्रोग्राम है, लेकिन जो गाए बगाए टाइम गुजरता गया तो बहुत ही मस्त हाजरीन शहर से पहुँच रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि इदा के जोड़े प्रोग्राम है वो हर महीने या 15 दिनों बाद होने चाहिए। ये जोड़े अपने अजमे है सफर मलेकोला है, अज उरे आके पता लगे भी ये कुछ टाइम वास्ते बंद हो गई थी। अज मैं संदीप जी ने दसिया कि असी ये शुरू कर दी है। सब नाल बड़ी खुशी ये है कि मैनू दसन वाले संदीप जी के भी जोड़े उर्दू के बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और पूरे इस मजलिस को पूरा कंट्रोल करी बैठे हैं। मैं उन्होंने मुबारकबाद देना और मेरा मन बहुत खुश है संदीप जी तुहाडे कोलों कि तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ बड़ी रखी है। साडा सारिਆਂ ਦਾ मन बड़ा खुश है कि तुसीं ਇਹਦੇ मैंबर हो और मैं सारे ही ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं मुबारकबाद देना कि जिन्हां ने उरे आके ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ है ਇਹਨੂੰ कामयाब बनाया है और ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ असल में अहले सफर मलेकोला के प्रेजिडेंट हैं मुकदम सैफी साहब, जिन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये उर्दू कायम रखने वास्ते बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस्ताद साहबान सारे बैठे हैं, जाम साहब बैठे हैं, सादिक निज़ाम साहब बैठे हैं, लकी साहब बैठे हैं, किन्हों का नाम लेंगे क्योंकि कोई भी उर्दू के बारे कोई घट नहीं जानता है, सारे ही सिपह सलार हैं उर्दू के, ठीक है नहीं सब लोग घट उर्दू मैं जानने वाला हाँ इस रिश्ते इस मैंबरों के फिर भी मैंने बड़ी खुशी है अज उरे आके पता लग्या भी उर्दू के चाहवान बहुत अच्छे हैं। लेकिन अज एक होर गल भी इतने आके पता लगी देखने को मिला कि मुकदम साहब ने
ਪੁਰਾਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ اور میرے محترم استاد انجام صاحب بیٹھے ہیں، اور صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ مجھے ٹھنڈا نہیں گئے تھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، مگر ٹھنڈا نہیں ہے۔ یہاں الفاظ کے نال ہی میں بہت خوش ہوں اور اگر بھی میں امید کرنا کہ اتنا دن شیش ہوئی جب تھوڑی باری آئیے سامعین، ایک بار پھر آپ کو اسی ادبی دنیا میں لیے چلوں کہ جو ماسٹر شبیر صاحب نے ہمارے جتنے بھی شعراء کلام پڑھا، تری کلام، اسی دنیا میں آپ کو لیے چلوں۔ مصرع ہے یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے۔ اسی مصرے پہ ایک ایسے شاعر کو آپ کے روبرو پیش کروں کہ جس کی تمنا، جس کی خواہش، جس کی مشن یہ ہے کہ تیرے شبالے کی گھنٹیاں بھی بجتی رہیں، میرے محلے کی مسجد سے بھی اذان ہو جائے، یا یوں کہوں کہ تم اس طرف سے جلانا چراغ مندر کے، خدا گواہ ہے وہاں سے اذان ہم دیں گے۔ جناب ڈاکٹر سندیپ صاحب آج کے اس طری محفل میں اپنا کلام لے کر کے آپ کی عدالت میں بہت پیار والے، بہت ہی محبت والے، جتنی ان کی زبان میں چاشنی ہے وہ اتنی ہی ان کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ اس کی منہ بولتی مثال آج میں خود ہوں۔ صبح میری داڑھ میں درد تھا، آج مکرم صاحب کے کہنے میں دانت بھی ٹھیک ہے، آواز بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سندیپ صاحب آپ کی عدالت۔ نمسکار آداب، بزم اہل سکون کی جانب سے نشست میں آئے سبھی مہمانوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے کچھ شعر۔ سب نخرے تیرے ناز اٹھانے کے لیے ہیں، سب نخرے تیرے ناز اٹھانے کے لیے ہیں، ہم زندہ تیرا حکم بجانے کے لیے ہیں، ہم زندہ تیرا حکم بجانے کے لیے ہیں، تیرا حکم بجانے کے لیے۔ یہ قول بزرگوں کے، یہ قول بزرگوں کے، نصیحت کی یہ باتیں، کیا کہنے، نصیحت کی یہ باتیں کردار کی بنیاد بنانے کے لیے، یہ قول بزرگوں کے، یہ قول بزرگوں کے، نصیحت کی یہ باتیں کردار کی بنیاد بنانے کے لیے ہیں۔ بھولے سے بھی ظاہر نہ کیا ان کو کسی پر، بھولے سے بھی ظاہر نہ کیا ان کو کسی پر، یہ زخم فقط ان کو دکھانے کے لیے ہے، یہ زخم فقط ان کو دکھانے کے لیے ہے۔ ایک روز میرے خواب میں آئے وہ ایسے، ایک روز میرے خواب میں آئے وہ ایسے، جیسے کہ وہ آئے ہی نہ جانے کے لیے ہیں، جیسے کہ وہ آئے ہی نہ جانے کے لیے ہیں۔ یوں گونج رہے ہیں میرے کانوں میں تیرے بول، یوں گونج رہے ہیں میرے کانوں میں تیرے بول، ناسور یہ زخموں کو بنانے کے لیے ہیں، ناسور یہ زخموں کو بنانے کے لیے ہیں۔ ایسے بھی فرشتے ملے سندیپ یہاں جو، ایسے بھی فرشتے ملے سندیپ یہاں جو، روتے ہوئے چہروں کو ہنسانے کے لیے، ایسے بھی فرشتے ملے سندیپ یہاں پر، زمین روتے ہوئے ہنسانے کے لیے۔ آئیے سامعین، ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کروا دوں کہ واقعی جو روتے ہوئے چہروں کو ہنسانے کا فن جانتا ہے، جو دلوں میں گھر بنانا جانتا ہے، جو اپنا بنانا جانتا ہے۔ معظم سیفی صاحب سے گزارے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے اس قریب مصرے پر اپنا کلام آپ کی عدالت۔ شکریہ ضمیر صاحب۔
اور ضمیر صاحب کی جو اپنی ادا ہے وہی دوسروں میں الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور صاحب صدر اور استاد محترم کی اجازت سے مطلب سبحان اللہ واہ 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 استاد محترم زندہ باد. یہ درد جو سینے میں چھپانے کے لیے یہ درد جو سینے میں چھپانے کے لیے ہے, یاروں سے تعلق کو نبھانے کے لیے ہے. یہ درد جو سینے میں چھپانے کے لیے ہے, یاروں سے تعلق کو نبھانے کے لیے ہے. اور اللہ نے بخشی ہیں جو انعام کی صورت, اللہ نے بخشے ہیں جو انعام کی صورت, وہ پھول میرے گھر کو سجانے کے لیے ہے. وہ پھول میرے گھر کو سجانے کے لیے ہیں. انعام کی صورت کا جواب نہیں, اللہ نے بخشے ہیں جو انعام کی صورت, وہ پھول میرے گھر کو سجانے کے لیے ہیں. اور یہ حسن خطابت سے مہکتے ہوئے لہجے, یہ حسن خطابت سے مہکتے ہوئے لہجے کب مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے, کب مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے ہیں. ہونٹوں پہ ہمارے یہ محبت کے ترانے, ہونٹوں پہ ہمارے یہ محبت کے ترانے, نفرت کو زمانے سے مٹانے کے لیے. ہونٹوں پہ ہمارے یہ محبت کے ترانے نفرت کو زمانے سے مٹانے کے لیے ہیں. اور ایک قاضی کا شعر ہو گیا ہے کہ جب بات ہو معیار کی, جب بات ہو معیار کی تو بزم سخن میں, جب بات ہو معیار کی تو بزم سخن میں, اشعار ہمارے بھی سنانے کے لیے, اشعار ہمارے بھی سنانے کے لیے ہیں. کردار کسی پل بھی بدل سکتے ہیں اپنا, کردار کسی پل بھی بدل سکتے ہیں اپنا, کردار کسی پر بھی بدل سکتے ہیں اپنا, جو لوگ سیاست کے پھنسانے کے لیے ہیں, جو لوگ سیاست کے پھنسانے کے لیے ہیں. اور مکہ کے شکل ہے قرآن مقدس کی یہ آیات معظم, قرآن مقدس کی یہ آیات معظم دنیا سے جہالت کو مٹانے کے لیے, دنیا سے جہالت کو مٹانے کے لیے. شکریہ. پہلی کا بھی دوسری اسٹیج پہ آگے پہلی بہت اچھا کہتے ہیں, بہت خوبصورت غزل. اور میر علی صاحب کہتے ہیں مصبعی کے جو نہ قابل تصدیق و سراب نہیں, اگر سخن میں نقافت نہیں قرار نہیں. آپ کا کلام بھی بہت اچھا, آپ کا سخن بھی بہت اچھا. پروردگار آپ کو ایسی زندہ بے شاعری کرنے کا موقع ہوگا. آئیے سامعین, اس سے پہلے کہ میں کسی اگلے مہمان کو آپ کے روبرو پیش کروں, میں آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جسے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھتے ہیں, فیس بک کی دنیا میں دیکھتے ہیں, جس کے بڑے بڑے آل انڈیا لیول پہ انٹرنیشنل مشاعرے پڑھتے ہیں. میری مراد عباس طالیبات سے ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی اس مشاعرے میں اپنے کلام سے نوازے. الحاج عباس طالیبات سے. السلام علیکم. مطلب ہے کہ ہم شمع وفا جگ میں جگانے کے لیے ہیں, ہم شمع وفا
जग में जगाने के लिए हैं, जुल्मत के अंधेरों को मिटाने के लिए हैं। शम्मे वफा जग में जगाने के लिए हैं, जुल्मत के अंधेरों को मिटाने के लिए हैं। मुमकिन नहीं हर बात ज़माने को बताएं, मुमकिन नहीं हर बात ज़माने को बताएं, कुछ राज को खुद से भी छुपाने के लिए। मुमकिन नहीं हर बात ज़माने को बताएं, कुछ राज तो खुद से भी छुपाने के लिए। महंगाई मिटाने के ये सब खोखले वादे, महंगाई मिटाने के ये सब खोखले वादे, सब जुमले ये लोगों को लुभाने के लिए। महंगाई मिटाने के ये सब खोखले वादे, महंगाई मिटाने के ये सब खोखले वादे, सब जुमले ये लोगों को लुभाने के लिए हैं। पर्वत हों कि जंगल हों या दरिया हों के अंजुम, पर्वत हों के जंगल हों या दरिया हो के अंजुम, अल्लाह की खदा की बताने के लिए। पर्वत हों के जंगल हों या दरिया हो के अंजुम, अल्लाह की खदा की बताने के लिए हैं। अखलाक को मोहब्बत के लिए जग में जलाकर, अखलाक को मोहब्बत के दिए जग में जलाकर, नफरत की हवाओं को भगाने के लिए हैं। और मकता है कि गुर्बत हो, अमीरी हो या फितना हो कोई भी, अब्बास इम्तिहान सारे ज़माने के लिए। ये थे अब्बास तालिबाल साहब। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरकोटला के बहुत से नौजवानों ने अपने अपने फील्ड में बड़े मकाम हासिल किए हैं। किसी ने दरस-ओ-तदरीस में, किसी ने पोइट्री में। मैं नाम लूँगा तो वक्त हो जाएगा। मेरे सामने एक ऐसा नाम है कि जिसे देख करके अपने आप में फख्र महसूस होता है। इंडस्ट्री की दुनिया में अपना नाम पैदा करने वाले साजिद अनवर साहब से गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। बहुत ही जैसे पंजाबी एक फ्रेज है, सिख पंथ के लोगों ने मुकर्रम साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे अकाली दल के नाल वाबस्ता ना कि साबित सूरत होना इंसान का, करैक्टर प्रति भी और किरदार प्रति भी, गुफ्तार प्रति भी साजिद अनवर साहब साबित सूरत नौजवान मलेरकोटला रोशन का सितारा बिना किसी भी तारुफ या शोहरत का मोहताज है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे की और अपना कलाम, अपना जो भी साहब से पूछिए। देखिए, मुझे नहीं पता इस मामले में। इलेक्शन के दौरान जो दिल्ली तनाज़ुर में अपनी बेटी की नज़र
کیا ملتا ہمیں اس دور کے احباب سے، دل شکن فکرے ملے، تانے ملے، چوٹیں ملی، دل شکن فکرے ملے، تانے ملے، چوٹیں ملی، حوصلوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی موجیں ملی، آ گیا جب سامنے تقدیر کا لکھا ہوا، آ گیا جب سامنے تقدیر کا لکھا ہوا، سب جلا ڈالی تیری جتنی بھی تحریریں ملی، سب جلا ڈالی تیری، سب جلا ڈالی تیری جتنی بھی تحریریں ملی، حوصلوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی موجیں ملی، شعر دیکھیے، سب ہماری خیر خواہی کے علم بردار تھے، سب ہماری خیر خواہی کے علم بردار تھے، سب کے دامن پر ہمارے خون کی چھینٹیں ملی، سب کے دامن پر ہمارے خون کی چھینٹیں ملی، بستی کردار کا رونا کہاں تک روئیے، بستی کردار کا رونا کہاں تک روئیے، بستی کردار کا رونا کہاں تک روئیے، ہر طرف بکھری ہوئی کردار کی لاشیں ملی، ہر طرف بکھری ہوئی کردار کی لاشیں ملی، اب خوشی کو ڈھونڈنے آخر کہاں جائیں حفیظ، اب خوشی کو ڈھونڈنے آخر کہاں جائیں حفیظ، کہوں کہ شہر میں پہنچے تو فریادیں ملی، کہوں کہ شہر میں پہنچے تو فریادیں ملی، حوصلوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی موجیں ملی، پھر وہی رہزن نظر آئے، وہی راہیں ملی، حوصلوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی موجیں ملی۔ یہ تھے جناب ساجد انور صاحب۔ آئیے سامعین، آپ کو اسی ماحول میں لیے چلوں۔ آج آپ بزم اہل سخن کے بینر کے تلے تری نشست کا حصہ ہیں جس کا مصرع ہے، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں۔ آئیے اسی قبیل میں اگلا شاعر جوڑتے ہوئے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے دوست الحاج اکرم سیفی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اور آج کی اس نشست میں اکرم نہیں، اب یہ نشست نہیں رہی، اب یہ شاندار ترین مشاعرہ ہو گیا ہے۔
کہ جس انداز سے لوگوں نے کلام کہا ہے پڑھا ہے ساجد ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھی اپنی ڈیوٹی تے آ جاتے تہاڈی بڑی درگاہ نوازی ہوئے گی. ٹھیک نبھا رہے. آئیے جناب مکرم صاحبی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ مائک پہ تشریف. شکریہ ضمیر بھائی. ہمارے لیے آپ دونوں ہی قابل احترام ہے. ڈیوٹی لگائی گئی تھی ساجد بھائی کی, آپ نے انجام دیا. انہوں نے حالانکہ میرے سامنے ہی کہا تھا دوسرے نوٹ پہ ہے 100 کے نوٹ پہ لکھے. حضرات ترنم میں پڑھے گی, ترنم میں پڑھا نہیں گیا یہ کلام. کیا بات ہے, واہ واہ. میں ترنم تھوڑا دھیان میں کر لوں. نہیں باہر گیا کام دی. اصل میں ایک تو بہت اچھا ترنم میں پڑھ کے گئے ہیں, دوسرے ضمیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں. تھوڑا سا ان کا لے لو, تھوڑا سا ان سے لے لو, کم چل جائے گا. بے وجہ یوں ہی بات بڑھانے کے لیے ہیں. ترنم میں تھا نہیں ایسا نہیں. تو اس کا ترنم ہے میرے نہیں, میں ترنم نہ پڑھوں گا جی, تھوڑا ذہن کرنا. استاد جی میں نے ایسے صلاحیت ترنم بہت اچھا ہے جی, گانے آتے پڑھتے گئے. وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ مصرع جس میں بے وجہ اسی بات بڑھانے کے لیے بے وجہ یوں ہی ایک مصرع تھا, میں اس پہ اس کو سیٹ کیا تھا. وہ نہیں ابھی پڑھوں گا یہ. بے وجہ یوں ہی بات بڑھانے کے لیے سلیم صاحب کے آنے پہ یہ تاثر ہے. بے وجہ یوں ہی بات بڑھانے کے لیے ہے, کچھ لوگ فقط آگ لگانے کے لیے ہیں, کچھ لوگ فقط آگ لگانے کے لیے ہیں. اور یہ غزل بیشتر اس کا حصہ رمضان میں ہوا ہے. تو بے وجہ یوں ہی بات بڑھانے کے لیے ہے, کچھ لوگ فقط آگ لگانے کے لیے ہیں. راتوں میں کبھی گری آؤ زاری بھی کیا کر, راتوں میں کبھی گری آؤ زاری بھی کیا کر. ایام یہ بگڑی کو بنانے کے لیے یہ بگڑی کو بنانے کے لیے ہے. افسوس حقیقت ہے
मुसलमान भी अब तो अफसोस हकीकत है, मुसलमान भी अब तो बस नाराए तकबीर लगाने के लिए हैं, बस नाराए तकबीर लगाने के लिए हैं। अच्छा नहीं ये तर्जुमा है। अब जंगे फलस्तीन में मशहूर सहाफी, अब जंगे फलस्तीन में मशहूर सहाफी कातिल को भी मकतूल बताने के लिए है, कातिल को भी मकतूल बताने के लिए है। मजलूमों के जख्मों का लहू पूछ रहा है, मजलूमों के जख्मों का लहू पूछ रहा है। हमदर्दियाँ क्या सिर्फ दिखाने के लिए हैं, हमदर्दियाँ क्या सिर्फ दिखाने के लिए हैं। और शेर है, फिरदौस नुमा घर में मयसर है जो खुशियाँ, सही साहब आपकी नजरें, फिरदौस नुमा घर में मयसर है जो खुशियाँ, इनाम ये रिश्तों को निभाने के लिए हैं, इनाम ये रिश्तों को निभाने के लिए हैं। मुस्कान जो बांटोगे तो गम जाता रहेगा, मुस्कान जो बांटोगे तो गम जाता रहेगा। गम वैसे भी दुनिया से छुपाने के लिए है, गम वैसे भी दुनिया में छुपाने के लिए है। बतौर खास रमजान साहब, इकबाल के अशआर को जब गौर से देखा, इकबाल के अशआर को जब गौर से देखा, कारी को ये कुरान बनाने के लिए है, कारी को ये कुरान बनाने के लिए है। जमीर भाई और मेरे दोस्त बैठे हैं कि अल्लाह, सभी आप मेरे दोस्त हैं, अल्लाह मेरे दोस्त सलामत रहे सारे, हाजी आमीन। अल्लाह, इकराम भाई आ गए, आइए बैठिए। अल्लाह मेरे दोस्त सलामत रहे सारे, ये बोझ तबीयत का घटाने के लिए है, ये बोझ तबीयत का घटाने के लिए है। अफलास ज़दा भूख के मारे हुए चेहरे, अफलास ज़दा भूख के मारे हुए चेहरे, गुर्बत की कहानी को सुनाने के लिए है, गुर्बत की कहानी को सुनाने के लिए है। इक़दाम हमारे ये अंधेरे
اقدام ہمارے یہ اندھیروں کے مخالف، ہر ہاتھ پہ ایک دیپ جلانے کے لیے ہے، ہر ہاتھ پہ ایک دیپ جلانے کے لیے ہے۔ آخری شعر ہے، ہر سمت یہ نظاروں کے پرکیف مناظر، ہر سمت یہ نظاروں کے پرکیف مناظر، قدرت کے معانی کو بتانے کے لیے ہے، قدرت کے معانی کو بتانے کے لیے ہے۔ اور شبیر صاحب کے مطلع کے ساتھ اور یہ مکتب پیشی خدمت ہے، ایسا ہوتا ہے، سیفی نہ کرو غم کبھی جانے کا جہاں سے، سیفی نہ کرو غم کبھی جانے کا جہاں سے، آتے ہی یہاں لوگ تو جانے کے لیے۔ یہ تھے جناب مکرم سیفی صاحب، چاہیے ناظر بھائی، جو آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے، بڑی کلام، بہت ہی شاندار ترنم کے ساتھ کلام شبیر سیفی صاحب نے پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو آپ کے روبرو دعوت دوں، میں عزت مآب ظہور مسعود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی نشست کے تعلق سے آپ کی کہ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، ظہور صاحب بہت بہت شکریہ۔ آئیے میں اصغر امین صاحب سے گزارش کروں کہ وہ آج کے اس قری مصر پاک کی غزل آپ کی عدالت میں رکھیں۔ اصغر امین صاحب بہت عمدہ لکھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ آپ اخلاص سے گزارش ہے کہ بھرپور دعا کے ساتھ سالک بھائی حاضرین کے خلوص کا بھی میرے استاد محترم